ابھی مہم تو ظاہر ہے اب آگے بڑھ رہی ہے اور بے یقینی کے جو بادل ہیں وہ بھی چھٹ رہے ہیں۔ باقی انتخابات کے مراحل پر تمام پارٹیاں اپنا منشور تو پیش کرتی ہیں، اور منشور جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ویژن ہوتا ہے، اس کے اہداف ہوتے ہیں، اور اب عملاً تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس انتخاب میں، پچھلے انتخابات میں جس میں انہوں نے جیت حاصل کی اور اقتدار حاصل کیا، وہ اپنے منشور پر عمل درآمد کا ایک جائزہ، ایک پرفارمنس رپورٹ پیش کریں کہ انہوں نے گورننس کی صورت میں پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ لیکن پارٹیاں اس طرف نہیں توجہ دیتی، وہ ایک پولرائزیشن، دھڑے بندی، گروہ بندی، مال اور دولت کی بنیاد پر اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر اپنی سیاسی انتخابی مہم چلاتی ہے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کا منشور ہے اور جماعت اسلامی نے اپنا منشور دیا ہے، اس منشور میں ظاہر ہے جماعت نے اپنا پورا ویژن دیا ہے کہ ہم پورے ریاست کے نظام کو کس طریقے سے چلائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پبلک ریلیف کے لیے جو اقدامات ہیں وہ ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ بھی اس منشور پر عمل درآمد کے لیے ظاہر ہے ایک ٹیم چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، امانت اور دیانت چاہیے، اور چیزوں کو پرفارم کرنے کے لیے اس کا پورا ایک ایکشن پلان اور اس پر عمل درآمد کی پوری ٹیم چاہیے۔ تو جماعت اسلامی اس اعتبار سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے کہ اگر ہمیں کراچی میں موقع ملا، 3 مرتبہ ہمارے لوگ میئر اور ناظم رہے تو انہوں نے الحمدللہ پرفارم کیا۔ ہم اپنے اسمبلیوں، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں رہے، وہاں بھی ہم نے پرفارم کیا۔ اسی طرح اگر ہمیں وزارتوں میں مواقع ملے ہیں تو وہاں بھی پرفارم کیا۔ تو جماعت اسلامی یہ کیپیسٹی رکھتی ہے اور کیپیبل ہے کہ ملک استحکام میں آ سکتا ہے، اور اسی لیے ہم جو کہتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی کا عوام ساتھ دیں، انشاءاللہ پاکستان میں استحکام بھی آئے گا اور پاکستان بحرانوں سے بھی نکلے گا۔ دوسری طرف جو انتخابات ہیں، ظاہر ہے ایک بے یقینی بھی قائم رہی ہے اور مستقبل کا بھی کوئی بہت بڑا لوگوں کے سامنے استحکام نظر نہیں آتا، لیکن انتخابات نہ ہونے سے انتخاب بہتر ہے، اور انتخاب ہی ایک سیاسی استحکام کا ذریعہ ہے۔ جو میں نے بات کی ہے کہ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ابھی آپ دیکھیں کہ بھی پی ٹی آئی جو اپنے ایک مسائل سے دوچار ہے، لیکن انہوں نے سیاست میں جو پہلے بھی ایک شدت اور انتہا پسندی قائم رکھی، اور وہی چیزیں صورتحال اس وقت بھی موجود ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہے کہ جنہوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا، اور 18 مہینے انہوں نے پی ڈی ایم کی صورت میں اتحادی جماعت کی حیثیت سے انہوں نے حکومت بھی کی ہے۔ نہ وہ میثاق جمہوریت پر عمل کر سکے ہیں، نہ اس 18 ماہ کی حکومت میں ان کا کوئی ویژن اور ان کی کوئی پرفارمنس سامنے آئی ہے، اور اس وقت بھی جو ان کی آپس میں باہم دست و گریبان ہے، اس کی بنیاد پر مستقبل میں بھی اگر ان دونوں کی بھی کوئی اتحادی حکومت بنتی ہے، وہ پائیدار بھی نہیں ہوگی، اور ایک دوسرے کے گرانے اور ایک دوسرے سے بڑھ کے نمبر لینے کی باتیں ہوتی رہیں گی، تو ملک کو مزید نقصان ہوگا۔ اس پوری پولیٹیکل سچویشن کے اندر جو مستقبل کے اندر ایک واضح طور پر صورتحال خرابیوں کی نظر آ بھی رہی ہے، تو یہی موقع ہے۔ ہم پاکستان کے ووٹرز سے کہتے ہیں، پاکستان کے عوام سے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ جماعت اسلامی اس وقت بہتر آپشن ہے، اور جماعت اسلامی اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت ہے۔